السلام علیکم. مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور ٹی وی کے ڈرامے بڑے ذوق شوق سے دیکھ رہے ہوں گے. میں تو ڈرامے بہت دیکھتی ہوں اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ تو میں بالکل بہت پابندی کے ساتھ کوئی اس کی قسط جو ہے وہ میں مس نہیں کرتی. ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ بلکہ کل ہی ختم ہوا ہے. وہ جس شخص نے لکھا تھا، میں بڑی ان کی فین، اور وہ سارے ڈرامے ہمیشہ بہت اچھے لکھتے تھے. ایک چیز تو مجھے یہ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے مختلف برانڈز ہوتے ہیں، تو ہم کوئی ایک سوٹ دیکھ کر اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے. جے ڈاٹ کے ڈیزائن میں کچھ ایسی مماثلت ہوتی ضرور ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا برانڈ ہے. اسی طرح اگر آپ کو پتہ نہیں ہو کہ کس نے لکھا ہے ڈرامہ، لیکن اس کے ڈائلاگ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو لکھاری ہیں، یہ ایک دو ڈائلاگ سننے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے. لیکن وہ ایک جو جب یہ تہجد پڑھنے گئے تھے تو اس واقعے کے بعد سے کچھ لگ رہا ہے مجھے کہ یا تو ان کے ذہن پہ یا پھر جو ان کے اوپر آمد آتی ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کو آمد ہوتی ہے شاعری کی بھی اور ڈرامے کی بھی، اور خود نہیں لکھتے یہ، تو وہ کافی متاثر ہو چکی ہے. میرا ایک اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد ایک مخلصانہ مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے یہ کام چھوڑ دیں. بہتر تو یہ ہے کہ اب چھوڑ ہی دیں اور کوئی اور کام کر لیں یا پھر مکمل آرام کریں، تاکہ یہ خود بھی سکون سے رہیں اور ہم بھی پرسکون ہو کے مختلف نئے لکھنے والوں کو اور ان کے ڈراموں کو دیکھ سکیں. پہلی بات تو یہ کہ میں منٹو نہیں ہوں. یہ ڈرامے کا نام رکھنے کا مقصد مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں لگا کہ توجہ دلاؤ نوٹس کے طور پہ رکھا گیا ہے. اس کا کوئی تعلق تھا نہیں کوئی بھی اس طرح کی کسی بات سے. جس شخص کو منٹو بنایا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے. جو میرا خیال ہے اگر اس بندے کا نام اصل میں بھی منٹو رکھا ہوا ہوتا نا تو وہ نام بدل دینا چاہیے تھا جو وہ تھا. اچھا، کہانی کیسی ہے؟ کہانی تو یہ ہے کہ 77 سال یا 75 سال پرانی دشمنی ہے، اور وہ دو گروپس جو ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں قتل ہو چکے ہیں دونوں گروپس کے. اچھا، اب ایک کا بیٹا جو ہے وہ ویل چیئر پہ ہے، بہت بری طرح زخمی ہوا ہے. اس میں جو ایک میاں صاحب ہیں، مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہے کہ میاں صاحب کے اتنے تابع دار ہیں یہ دونوں، جبکہ یہ دونوں گنڈے ہیں. اور میاں صاحب کے تابع دار کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے انہیں قرآن شریف پڑھوایا ہے. اب سمجھ نہیں آتا میاں صاحب کے قرآن شریف پڑھانے کے بعد بھی بندہ اتنا گنڈا رہ سکتا ہے، تو پتہ نہیں میاں صاحب نے کیا پڑھایا ہوگا ان کو. لیکن وہ ہر بات پہ مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں اور میاں صاحب انہیں بڑے دل سے مشورے دیتے ہیں. ایک جو صاحب ہیں ان کی بہن کے 2 بیٹے بھی اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں، اور اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت برے تعلقات چل رہے ہیں. گھر کی عورتیں بھی ایک دوسرے کے لیے بہت برا سوچ رہی ہیں اور بہت برے وہ ہیں تعلقات ان کے. ان صاحب کی کہانی میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے گنڈے دیکھے نہیں ہیں یا پالا نہیں پڑا یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ان کے گنڈے اتنے شریف اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں سے بھی گنڈے نہیں لگ رہے ہوتے. اتنی تمیز کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اتنے مہذب طریقے سے بات کر رہے ہوں گے. یہ اس میں بھی دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ہیں تو گنڈے، لیکن کہیں سے کوئی گنڈا گردی لگ نہیں رہی. یہ ضرور ہے کہ ان کے بچے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بیٹی جو ہے، جو ہیروئن ہے محمل، وہ باقاعدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس کو جو ہے وہ ان کی ہی ایک دھمکی پر ملا ہے. پرنسپل بھی ڈر رہے ہیں اس گنڈے سے اور بہت بہت دہشت ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کس قسم کے، کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے کوئی غنڈہ گردی کی ہو یا کسی کے ساتھ برا کیا ہو. اس میں جو سب سے غلط بات مجھے لگی وہ یہ کہ انہیں یونیورسٹی کا ماحول نہیں دکھانا چاہیے تھا. انہوں نے یونیورسٹی کا ماحول دکھایا اور یہ بتایا کہ جی پرنسپل نے منع کر دیا کہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. پھر جب وہ پتہ چلا کہ جی کون ہے، کس کا فون ہے، تو انہوں نے ایڈمیشن دے دیا.
کہیں کسی تعلیمی ادارے میں کہیں پر بھی کوئی رولز ہوتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی نے بھی دھمکی دی یا کسی نے بھی, ہو سکتا ہے ہوتا بھی ہو, خیر. لیکن بہرحال وہ ایڈمیشن ہو گیا تو وہ سگریٹ بھی پی رہی ہیں وہاں پہ, اور وہ پسٹل بھی لے کر آ گئی ہے. کوئی اس کو منع کرنے والا, کچھ اعتراض کرنے والا, کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, اب بات کیا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے محمل, اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اتنی کوئی وہ حسین و جمیل نہیں ہے, اتنی بڑی کوئی وہ مصیبت نہیں آ گئی ہے. سارے کے سارے اسی کے پیچھے ہیں. چاہے وہ دشمن کا بیٹا ہو, چاہے وہ دوست کا بیٹا ہو حضرت جی, چاہے وہ ٹیچر ہو. اچھا, جو سب سے بری بات ہے, ایک کہانی اتنی موضوع جو ہے اس کا وہ اتنا بےہودہ ہے کہنا چاہیے اس کو, کہ ایک استاد اور ایک شاگرد, آدھی عمر کا فرق, اور وہ استاد جس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے, ان کا عشق. اچھا, ان کا عشق بھی ان کو نہیں پتہ, ان کو باقی لوگ بتا رہے ہیں. سارے, کسی ایک کلاس میں پڑھائی ہوتے ہوئے نہیں دکھایا, کسی بچے کو کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دکھایا. سب کے سب جو ہیں وہ ان کی اس کی محمل کی پھپھو سمیت سب منٹو کو اور محمل کو یہ سمجھانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں محبت ہے ان سے, اور وہ نہیں مان رہے. آخر کو نانا کرتے کرتے پیار ہو گیا ان کو اور انہوں نے مان لیا. اس طرح کے سین ہیں کہ اچھا, مجھے سب سے زیادہ اس بات کی حیرت ہے کہ یونیورسٹی نے الاؤ کیسے کیا ان کو. اس کا بھی تو نام بدنام ہو رہا ہوگا نا, کہ یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے جب ایسی کسی بات کی بات کی جائے نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا ہے ہم وہی لکھتے ہیں. بھائی آپ وہ کیوں لکھتے ہیں, آپ وہ کیوں نہیں لکھتے جو ہونا چاہیے, جو اچھا ہونا چاہیے, جس میں تبدیلی ہونی چاہیے. جو ہو رہا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, اس کو آپ نے مزید اس کو اور لکھ کے اور اچھا بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں. اب اگر اس وقت 2-3 تعلیمی اداروں میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہوگا تو یہ آپ نے جتنا بنا سجا کے اور اتنا خوبصورت سین بنا کے اور سب کر کے دکھایا ہے, تو باقی بچوں کو کیا اعتراض ہے ایسا کرنے میں. ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا کہ ٹیچر جو ہے روحانی باپ ہوتا ہے یا روحانی ماں ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کسی چیز کا. سارے بچے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ انہی دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کلاس ہو رہی ہے تو بھی یہی ہو رہا ہے. پھر کمال یہ کہ ایک جگہ پر وہ سارے بچے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, کلاس نہیں لیں گے, بائیک آؤٹ کر دیا. یار یہ کوئی تک ہے کہ آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا اور آپ ٹیچر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جائیں محمل کے گھر رشتہ لے کے, نہیں تو ہم کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے. اور وہ بیچارے اتنے مجبور ہو گئے, ٹیچر جو تھے, استاد جو تھے منٹو, کہ وہ چلے گئے رشتہ لینے کے لیے. اتنا شریف آدمی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ہوگا پاکستان میں ایسا. اچھا, منٹو کا کوئی پس منظر بھی نہیں دکھایا. بھائی اتنا لاوارث ہے وہ, کوئی اس کا خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے. ایک والد صاحب کو 2-3 سین میں دکھا دیا جس میں وہ باپ کے دوست بن کر آئے تھے اور زبردستی اسے چیک دے رہے تھے. بھائی وہ کیوں چیک دے رہے تھے, وہ کیوں چھوڑ کر گئے تھے, کس نے پالا تھا, کہاں تھا. پھر یہ کہ اتنا پڑھ لکھ کے وہ پڑھا رہا ہے یہاں پہ, اس کو منٹو کا ہی نہیں پتہ, اس نے منٹو کو ہی نہیں پڑھا کبھی. عمر دیکھیں اس کی, اللہ معاف کر دے, 1.5 عمر آدمی, اس کو محبت کا ہی نہیں پتہ. نہ وہ محبت کو مانتا ہے نہ جانتا ہے. پھر وہ ان کے پڑوس میں جو رہتی ہیں ٹیچر, مس کیا تھا, ماریا یا مریم, پتہ نہیں کیا, بہرحال جو بھی مس تھیں, ان کا کوئی عجیب سین تھا. یار آپ بھی اکیلی رہ رہی ہو, ان کا بھی کوئی نہیں تھا, وہ بھی لاوارث تھیں. نہ کبھی کوئی آتا جاتا نظر آیا, نہ انہوں نے کسی کے اور کے بارے میں بات کی. ایک فیروز کے بارے میں بات کرتی تھیں, وہ بھی آخر میں پتہ چلا کہ وہ بھی ایک ایسی کہانی تھی, کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی, کوئی سچ مچ کی بات نہیں تھی. لیکن آپ جب یہ جو جنہوں نے لکھا ہے, جب یہ صاحب انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ عورت کی حیا کی اور عورت کی شرم کی اور عورت کی مشرقیت کی اتنی بات کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے دکھا دیا کہ جی وہ پڑوس میں جو رہتی ہے اکیلی, وہ ان کی خدمت بھی کر رہی ہے, ان کو ناشتے بھی بنا کے دے رہی ہے, رات کو بھی بیٹھی ہوئی ہے, دن کو بھی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی اور وہ کمال یہ ہے کہ منٹو اتنا بھولا بھالا بندہ کہ اس کو کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ کیوں میری اتنی خدمت کر رہی ہے, کیوں میرے اتنے قریب آ رہی ہے, کیوں میرے آگے پیچھے پھر رہی ہے. رات ہے تو فون کر رہے ہیں, وہ آ رہی ہے, دن ہے تو گاڑی میں بھی ساتھ جا رہے ہیں, ہر جگہ تیار ہو کے پہنچی ہوتی ہیں. وہ حد تو یہ ہے کہ جو جب گنڈوں نے وہ
ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے تب بھی یہ ساتھ تیار پھر ساتھ پہنچی ہوئی تھیں. سمجھ سے باہر ہے. اداکاری سب کی بہت اچھی, اداکاری سب نے بہت اچھی کی. سائمہ کو البتہ انہوں نے بہت اچھے ڈائلاگز بھی دیے اور انہیں کچھ فلمی سٹائل کا بھی رکھا, کیونکہ وہ جس طرح مہندی میں انہوں نے ڈانس کیا تھا, فلمی سٹائل بہت تھا اس ڈرامے میں, کیونکہ وہ ڈرامہ کم اور فلم زیادہ تھی. جس طرح کی تیاریاں, جس طرح کی حویلی, جتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا ہے اتنا ہی فضول ترین ڈرامہ تھا یہ. صبا حمید اور بابر علی, ان کی جوڑی بالکل کہیں سے بھی جوڑی نہیں لگ رہی تھی. پتہ نہیں کوئی انہوں نے واضح بھی نہیں کیا اس بات کو کہ اس کی شادی کیوں اس سے ہوئی ہے. بس اشاروں کنایوں میں یہ تو بتاتے رہے کہ وہ سائمہ کو پسند کرتے تھے اور شادی نہیں ہو سکی, لیکن عمر سے بڑی خاتون سے شادی کیوں ہوئی ہے اس کا کوئی وہ وجہ نہیں بتا سکے. وہ ڈائلاگس بہترین تھے, اس میں کوئی شک نہیں. سائمہ نے جب صلح نامے پہ دستخط کیے تو بہت اچھا جملہ بولا کہ صلح نامے میں یہ لکھا ہے کہ ثریا نے بیٹوں کا خون معاف کر دیا, یہ کہیں نہیں لکھا کہ خدا نے بھی معاف کر دیا. یہ بہت اچھا اور گہری بات تھی. اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کا بدلہ تو اللہ تو لے گا, میں نے تو چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ دیا ہے. یا ایک ڈائلاگ کا محبت میں ضد نہیں ہوتی اور ضد میں محبت نہیں ہوتی, یہ بھی بہت اچھا ڈائلاگ تھا. بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے جملے کہے, لیکن جو مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے اس ڈرامے کے اوپر وہ صرف یہ تعلیمی اداروں کے اوپر ہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں جب آپ یہ اس طرح کی باتیں دکھائیں گے اور پھر بچوں کو بھی یہ دکھائیں گے کہ جی وہ ٹیچرز سے آپ اتنا فرینک ہوں کہ آپ یہ ساری باتیں کر لیں. ایک دن وہ کلاس میں گئے تو پوری کلاس غائب تھی, ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اس نے کہا کہ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم بائیکاٹ پر ہیں. اچھا, اب گنڈے جو ہیں وہ پتہ نہیں کس قسم کے گنڈے ہیں. ایک جینٹل مین میں گنڈے تھے, یا تو انہوں نے وہ اصل ڈان نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, ورنہ اگر کسی اصل نے دیکھ لیا ہوتا تو آئی تھی ان کی شامت آ جاتی تھی. وہ منٹو صاحب جو ہیں وہ پہنچتے ہیں گھر, محمل کے گھر. یہ اتنے بڑے غنڈے جس کی نام سن کے کانپا کرتے تھے, یہ ان کے گھر جاتے ہیں اور جا کے باہر دروازے کے باہر کرسی ڈال کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور محمل مانگ رہے ہیں, احتجاج کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. ملازم سارے وہاں پر ہیں, گارڈ سارے وہاں پر ہیں, خاتون ملازم جو تھی وہ بھی وہیں پر موجود تھی, اور یہ اتنے غصے والے غنڈے یہ مذاکرات کر رہے ہیں اس سے بڑے مہذب طریقے سے. بیوی بھی وہیں ہے, بہن بھی وہیں ہے, اور وہ مذاکرات چل رہے ہیں ان سے. جب تک محمل نے آ کے خود نہیں ان صاحب کو دوڑایا تب تک یہ گئے نہیں. سارے کام محمل کے حصے میں تھے. سارے پرانے جتنے عاشق تھے ان سب سے عشق کے نام پہ انہوں نے سارے کام کروا لیے, حتیٰ کہ حضرت جی سے اس نے باپ کا خون بھی معاف کروا لیا, کیونکہ اسے پتا تھا سب لوگ عشق کر رہے ہیں مجھ سے, تو جو بھی میں کہتی جا رہی ہوں وہ کرتے جا رہے ہیں. اور اسی لیے آخری قسط میں بھی اس نے ہمایوں سعید کو بھی, منٹو سر کو بھی, اسے فرحت کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا, اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا. مطلب سب اتنے بے بس ہو جایا کرتے تھے اس کے سامنے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا نہیں. ایک یہ جو یہ صاحب ہیں, ایک جملہ ان کا پتہ نہیں, اوروں کا تو مجھے نہیں پتہ, مجھے بہت چڑ ہو چکی ہے. ایک تو ان کے غنڈے جو ہیں نا وہ بامبئی کی زبان بولتے ہیں, اور ایک جملہ جو ہے ہر فرد ہر ڈرامے میں بول رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی وہ پرنسپل بھی بول رہے ہیں, وہ ٹیچر بھی بول رہا ہے, وہ خواتین بھی بول رہی ہیں, غنڈے بھی بول رہے ہیں, ملازمہ بھی بول رہی ہے. کیا کیا طریقہ ہے یار, یہ جملہ ہے کیا؟ بات کرنے سے پہلے یہ ضرور کہا جائے گا وہ کیا ہے کہ آگے بات ہو رہی ہے. آخری جو قسطیں تھیں انہوں نے تو بالکل ہی غصہ دلا دیا, جسے کہتے ہیں. بوریت ایک الگ چیز ہوتی, غصہ ایک الگ چیز ہوتی. یار سوچنے کی بات ہے کہ ایک اتنے بڑے غنڈے کا بیٹا جس نے ایک لڑکی کا قتل کر دیا, جس کے بارے میں اب تک آخری قسط تک کسی کو پتہ نہیں چلا, اتنا سازشی, اتنا چلاک ہوشیار کہ وہ جب بھی یہ ہوشیاری چلاکی کرتا تھا ماں باپ تک کو پتہ نہیں چلا کہ وہ واقعی میں صحیح ہو گیا ہے یا یہ ڈرامہ کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سب نیک ہو گیا, اور پھر وہ اس کو محمل کو اغوا کرنے جاتا ہے.
اتنا وہ ہوشیار، اور وہ اتنے آرام سے اغوا ہو گیا منٹو سر کے ہاتھوں، اور دونوں بہن بھائی ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، پہنچ گئے. کسی میں یہ نہیں تھا، وہ خود کانپ رہا تھا بیچارہ منٹو، تو اس نے تو خود پہلی دفعہ پستول ہاتھ میں لی تھی. ایک لات مارتے اس کو تو وہ تو ویسے ہی گر جاتا، لیکن نہیں، دونوں بہن بھائی شرافت کے ساتھ گئے، انہوں نے باندھ دیا کرسی سے، وہ بیٹھ گئے. حد یہ ہے کہ جب میاں جی کی کال آئی ہے اور منٹو سر منہ ادھر کر کے سن رہے ہیں کال، تب بھی بہن سے یہ نہیں ہوا کہ وہ بھائی کو چھڑا لیتی. اور وہ غنڈے کا بیٹا جس نے خون بھی کر دیے، اس کے بعد بھی اس نے خون کیے ہیں، یہ حضرت جی کے باپ کا بھی خون کروایا، اور سب کام کرتا تھا، اور گولی کی آواز سے ڈر کے بے ہوش ہو گیا. وہ یہ حالت تھی ان کے دل کی. یہ تھے غنڈے کے بیٹے جو کہ مستقل غنڈہ گردی کر رہے تھے. اس میں ایک جو سب سے مزے کی بات ہوئی اور جو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ عام گھرانوں میں بھی بڑے معاملات یا باہر کے معاملات عورتوں سے ڈسکس نہیں کیے جاتے، نہ ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، نہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ باہر کے معاملات ہیں یا مردوں کے معاملات ہیں. یہاں کمال یہ کہ اتنے بڑے بڑے کنڈے، مگر ان کی عقل پہ حیرت تھی. بیٹی انہیں مشورہ دے رہی ہے تو وہ حیران ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے. بہن مشورہ دے رہی ہے تو ان کو آئیڈیا آ رہا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح. ان کو ذہنی کام نہیں کر رہا ہے، کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا. پتہ نہیں اتنے سالوں کی دشمنی انہوں نے کیسے نبھائی تھی کہ اب تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بیٹی ان کو سمجھا رہی ہے کہ ابا آپ ایک کام کریں، رشتہ دے دیں، یہ شرط رکھ کے کہ صلح نامہ ہم جب کریں گے جب محمل کا رشتہ دے دیں گے. اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. پھر وہ جب رشتے کے بعد صلح نامے پہ سائن ہونے کی بات ہوئی، وہ آ کے اپنی بیگم کو بتا رہے ہیں کہ وہ صلح نامے پہ سائن ہو جائیں گے. تو وہ فرما رہی ہیں کہ بیگم نے پوچھا کہ نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد؟ تو وہ بھونچک کے ہو گئے، اب کیا ہوگا. پھر گئے وہ میاں صاحب کے پاس کہ جی نکاح سے پہلے سائن ہو، بعد میں نہیں ہو. مطلب آپ کس قسم کی دشمنی تھی، کس قسم کے سازشی تھے، کس قسم کی یہ حویلیاں تھیں جس میں آپ کو رتی برابر عقل نہیں آ رہی کسی بات کی بھی. اور یہ صاحب جو بہت مشرقیت کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے سارے ایسے ایسے سین دکھائے ہیں. مثلاً یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب نے وعدہ کر لیا، زبان دے دی کہ میں آؤں گا، اکیلا آؤں گا. اس نے کہا نہیں، آپ محمل کو لے کر آئیے. ٹھیک ہے. گاڑی میں بھی دکھا دیا کہ محمل اور وہ دونوں آ رہے ہیں. وہاں پہ دونوں کے ابا کھڑے ہوئے تھے، اٹینشن، اور محمل اکیلی اندر آ گئی. خیر وہ اس نے محمل نے ان سے بات کر کے ان دونوں کو بھیج دیا. وہ ابا جو تھے اپنے دونوں بچوں کو لے کے چلے گئے، اور اس کے محمل کے ابا شیشے میں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بڑے آرام سے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی اب ظاہر ہے آخری ملاقات ہے عاشق سے، تو کر لو جتنی دیر بھی بات کرنی ہے. سکون سے کھڑے ہیں وہ، کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے. شادی میں لائن سے سارے عاشق کھڑے ہوئے. ابا جی جو ہیں وہ جا کے سب سے مل رہے ہیں، بلکہ منٹو سے انہوں نے ایک جملہ بھی کہا کہ آپ، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جی آپ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، میں محمل لے کے جاؤں گا. اس نے دونوں تینوں دفعہ یہی کہا کہ میں دیکھیں آپ یاد رکھنا میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں آپ کے گھر سے. تو وہ آخری سین میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ میرے گھر سے خالی ہاتھ ہی گئے، بتاؤ. اور سب خوش ہیں اس میں. اور اینڈ دیکھیں، اینڈ جو کچھ عرصے بات کر کے جو انہوں نے دکھایا ہے وہ بالکل ہی برباد کر دیا انہوں نے. یونیورسٹی میں سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کلاس لینے جا رہے ہیں منٹو سر، اور بچوں نے منع کر دیا کہ نہیں کلاس نہیں لیں گے. یہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ میں محمل. وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے بھی انہوں نے یونیورسٹی کے بچوں کا سہارا لیا کہ اب ان کی شادی ہو رہی ہے کہ اگر آپ سنڈے کو بھی کلاس لیں گے تو ہم آئیں گے. کیوں سنڈے کو کیوں؟ اب جا کے محمل پوچھتی ہے کہ کیوں سنڈے کو کیا ہے. وہ منٹو صاحب شرما رہے ہیں، یہ دھڑلے سے پوچھ رہی ہیں. منٹو صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہیں، کئی بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی خود ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. بہرحال پتہ چلا کہ سنڈے کو ان کی شادی ہے. کیا مقصد تھا، کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، کیا سکھانا چاہ رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ میں سے کسی کی اگر سمجھ میں آیا ہو یا کسی کو مقصد پتہ چلا ہو تو مجھے ضرور بتائیے. اور ان صاحب کو جو میرا مشورہ ہے ذرا اس پہ غور کر لیجیے، زیادہ بہتر ہوگا. تھوڑا سا بچوں کے لیے کچھ اچھی چیزیں بھی سیکھ لیں بچے، کچھ اچھا کام بھی کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ.